الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ مال کو بنایا ہے کہ مال کے ذریعے سے انسان کی زندگی کی ضرورتیں کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ پوری ہو جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مال کے ذریعے سے انسان کی ضرورتیں تو پوری ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی خواہشاتیں کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروریات کی ایک حد ہے اور ایک انتہا ہے، اور خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے اور کوئی انتہا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فقیروں کی بھی ضرورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں، اور بادشاہوں کی خواہشیں بھی پوری ہوتی نہیں ہیں. اور دنیا ضرورتوں کو پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہشوں کو پوری کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے. خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جنت کو رکھا ہے کہ جنت کے اندر ایمان والے کی ہر خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیں گے بھائی؟ پورا کر دیں گے. جب یہ تمہیدی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب اتنا اور سمجھ لیجئے کہ زندگی کے اندر مال کے ذریعے سے ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے، خواہشاتیں پوری نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی آدمی اس دنیا کے اندر مال کے ذریعے سے خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ برائیوں میں مبتلا ہوگا. اور ان جو برائیاں ہیں ان برائیوں میں سے ایک برائی ہے فضول خرچی. کیا ہے؟ کون سی برائی ہے بھائی؟ فضول خرچی، کہ اس کے اندر یہ مبتلا ہوگا. اور فضول خرچی جو ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا مال غیر محل کے اندر، یعنی ضرورت کے علاوہ کی جگہ کے اندر خرچ ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ مال کی ناقدری بھی ہے اور ناشکری بھی ہے. اور ناشکری جو ہے وہ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے. اسی لیے میں نے ابھی گزشتہ مجلس میں تفسیر کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ شیطان ناشکری کو کیا کرتا ہے؟ اس نے تو کہا تھا کہ ثم لا تجد اکثرهم شاکر، کہ تیرے بندوں میں سے اکثر شکر گزار نہیں پاؤ. ہاں، تو ناشکری یہ شیطان کو کیا ہے بھائی؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر فضول خرچی کی مذمت بیان فرمائی. اور رب کائنات نے ایک جگہ پر فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اسراف نہ کرو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ہاں، اس لیے اسراف کی کیا آئی بھائی؟ مذمت آئی. اس لیے رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر اپنے محبوب بندوں کے اوصاف کو جب ذکر کیا اور بیان فرمایا
کہ اللہ کے مخصوص بندے کیسے ہوتے ہیں، تو قرآن کریم نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، کہ اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف میں سے ایک صفت ان کی یہ ہے کہ جب مال خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ لوگ بخل سے کام نہیں لیتے، سخاوت کرتے ہیں، لیکن فرمایا لم یسرفوا، ہاں اسراف نہیں کرتے، اس طریقے سے نہیں اڑاتے چلے جاتے نہیں، ولم یقتروا، اور اپنے ہاتھ کو تنگی بھی نہیں کرتے کہ بالکل روک دیا بخیل بن گئے، نہیں، وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، میانہ روی کے ساتھ، درمیان والا راستہ، نہ اسراف نہ بخل، درمیانی کے ساتھ یہ کیا چلتے ہیں۔ اس بنا پر فرمایا کہ فضول خرچی پسندیدہ عمل شیطان کا ہے، اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لیکن اب ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فضول خرچی کہتے ہیں کسے، یہ بھی تو سمجھنا ہے نا۔ تو ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ فضول خرچی کے لیے قرآن کریم کے اندر دو لفظ آئے ہیں، ایک اسراف کا اور ایک تبذیر کا، ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، فضول خرچی، لیکن علماء کرام نے اس کے اندر فرق کیا ہے کہ اسراف ایک الگ چیز ہے اور تبذیر ایک الگ چیز ہے۔ تو اس اعتبار سے اب فضول خرچی کی دو قسمیں ہو گئی، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اسراف کسے کہتے ہیں اور تبذیر کسے کہتے ہیں۔ تو سمجھیے، اسراف کہا جاتا ہے کہ انسان حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کو، کون سے طریقے سے؟ حلال طریقے سے کمائے ہوئے مال کو اپنی ضروریات کے اندر زیادہ لگا دے، حد کر دے، کہ جس کی وجہ سے اس کو کسی کے پاس سے قرضہ لینا پڑے، کیا لینا پڑے؟ ہاں، اور کسی کی حق تلفی ہو جائے، تو یہ ہے اسراف۔ اب اس کو مثال کے ذریعے سمجھیے کہ جہاں 1000 روپیے سے کام چل سکتا تھا، لیکن سماج کے رسم و رواج کے دباؤ میں آ کر، یا اسی طریقے سے شرما شرمی کے اندر، دیکھا دیکھی کے اندر، اس نے اس خرچ کو بڑھا کر 2000 کر دیے اور مجبوراً 1000 کا قرض لینا پڑا، تو یہ کس کے اندر داخل ہے بھائی؟ اسراف کے۔ یا دوسری مثال آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو گاڑی کی ضرورت ہے، ایک گاڑی اس کی سواری کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 3-4 گاڑی رکھی ہے کہ ہر روز اس کی نئی شان ہو، سمجھ میں آئے؟ یا ہر نیا ماڈل پہلے میرے گھر پر ہو، سمجھ میں آئے؟ کہ ہر نیا ماڈل کی سب سے پہلی زینت میں بنوں، تو یہ سارا کے سارا کیا ہے؟ اسراف کے اندر داخل ہے۔ لیکن قرآن کریم نے فرمایا فَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ایک کائنات میں بسنے والی انسانیت اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے کہ تیرے پاس جو کچھ بھی مال ہے وہ حقیقت کے اندر تیرا نہیں ہے، وہ پروردگار کا ہے۔ کس کا ہے؟ ہاں، اسی لیے رب کائنات نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے مالوں کے اندر سائلوں کا بھی حق ہے۔ سائل
کہ جو اپنی ضرورت کا اپنی زبان سے اظہار یعنی ظاہر کرتے ہیں، کچھ ہمیں ضرورت ہے دے دیجئے. اور فرمایا محروم کا بھی حق ہے. محروم کون؟ کہ حقیقت کے اندر ضرورت مند ہے مگر سوال کرتا نہیں ہے، تو اس کا بھی کیا ہے؟ اب قرآن کریم کو ذرا سمجھیے تو ہماری عقل ٹھکانے پر آ جائے گی. قرآن نے لفظ استعمال فرمایا حق للسائل والمحروم. لفظ حق لا کر اشارہ کر دیا کہ اے دنیا میں رہنے والے صاحب مال، اگر تو کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے، اگر تو کسی پر خیرات کر رہا ہے، اگر تو کسی پر صدقات لٹا رہا ہے، یا اگر تو کسی پر للہ رقم خرچ کر رہا ہے، تو یہ دراصل تیرا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ اسی کا حق تھا جو اسے پہنچا رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے زکوٰۃ دے کر، للہ دے کر، صدقہ دے کر احسان نہیں جتلانا چاہیے. ہاں، کیونکہ مال تیرا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا ہے، اور اللہ نے اس کے اندر یہ حق متعین کیے ہیں. اس حق کو تو کیا کر رہا ہے؟ دے رہا ہے. ہاں، تو اب فرمایا شریعت نے فضول خرچی کی بڑی مذمت بیان فرمائی، یہاں تک کہ شریعت نے وضو کے اندر جو ایک عبادت ہے اس کے اندر بھی زیادہ پانی خرچ کرنے کی کیا کہا بھائی؟ مذمت کی. نہیں خرچ کر سکتے ہیں ضرورت سے زیادہ پانی. لیکن اب ذرا دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے جو محلے ہیں، ان محلوں کا آپ صبح سویرے تھوڑا گشت کر لیجئے، کیونکہ صبح میں تو ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں. 11 بجے سے 10 بجے سے پہلے تو ہماری فجر ہوتی نہیں ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیں ہماری بعض گلیاں تو ایسی ہیں کہ وہاں پورا سال بارش ہی بارش ہے. کسی بھی وقت آپ گزرے 24 گھنٹے میں وہ بھیگی کے بھیگی، لیلی کے لیلی ہی نظر آئے گی. اور جس دن یہ پانی کا دن ہے اس دن آپ ذرا نظر کر لیجئے، ہماری ضرورتیں پوری ہو گئی ہے، ہم نے اپنے گھر کے استعمال کا پانی لے لیا ہے، لیکن پھر بھی پانی راستوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بہہ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ ہماری ضرورتیں مکمل ہو گئی تو ہمیں چاہیے کہ اب اس کو بند کر دیں، تاکہ یہ پانی، اگر اس پانی کی ناقدری کی اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو کہیں اللہ نے قحط برپا کر دیا تو کیا کریں گے؟ کیونکہ ناشکری پر اللہ کی پکڑ آتی ہے. اور جو شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ کبھی اس نعمت کو چھینتا نہیں ہے. اگر پانی کی قدر کرو گے اور اس پر شکر گزاری کے طور پر صحیح استعمال میں لاؤ گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ یہ نعمت کو انشاءاللہ نہیں چھینے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بھی اسراف ہے. اس اسراف کو بھی شریعت نے پسند کیا نہیں ہے، تو مال کے اسراف کو کیسے پسند کرے گا؟ اب دوسری بات میں نے کون سی کہی تھی بھائی؟ تبذیر. کون سی ہے؟ تو اب تبذیر کسے کہتے ہیں؟ اسراف تو الحمدللہ آپ سمجھ گئے. تبذیر کہا جاتا ہے کہ مال تو حلال طریقے سے کمایا ہو لیکن فضولیات میں خرچ کرے، گناہ کے کاموں میں خرچ کرے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، اس کے اندر یہ خرچ کر رہا ہے تو یہ کیا ہے بھائی؟ تبذیر ہے. اور اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پر شراب پی رہا ہے تو گناہ کے کام میں خرچ کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، غیر محرم سے ناجائز تعلقات کر رہا ہے، اس پر پیسے خرچ کر رہا ہے اپنی حلال کمائی کو. یہ سب کیا ہے؟ یہ تبذیر کے اندر داخل ہے. اور ایک مثال دے دوں کہ آپ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر 25 کروڑ مسلمان ہیں، ایسا بتایا جا رہا ہے نا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں.
ان 25 کروڑ مسلمانوں میں سے آپ 15 کروڑ کو الگ کر دیجئے جن میں عورتیں آ گئی اور جن میں بچے آ گئے، تب کتنے بچے؟ میتھمیٹکس تو آپ کا ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ پکا ہوگا، اس لیے آپ فٹافٹ جواب دیں گے، ہے نا؟ تو کتنے؟ 10 کروڑ۔ ان 10 کروڑ میں سے آپ 5 کروڑ کو نکال دیجئے، یہ تو میں زیادہ نکال رہا ہوں، 5 کروڑ کو نکال دیجئے کہ جس کے چہرے محمد رسول اللہ کی سنت سے آراستہ ہے، تب کتنے بچے؟ 5 کروڑ۔ اب ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، 5 کروڑ مسلمان ایسے بچے ہیں کہ جو چہرے پر داڑھی رکھتے نہیں ہیں، اور پورے ہندوستان کے دیہات سے لے کر بڑے بڑے شہروں تک اٹھا لیجئے تو داڑھی بنانے کی قیمت 10 سے لے کر 100 روپے تک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہیں 10، کہیں 20، کہیں 30، کہیں 40 ہے یا نہیں ہے؟ ہم کم سے کم فگر لیتے ہیں صرف 10 روپے کو۔ کتنے کو لیتے ہیں؟ کتنا؟ 10 روپے کو۔ اور ہفتے میں ایک مرتبہ تو ہر داڑھی بنانے والا بناتا ہوگا کہ نہیں بناتا؟ اب 5 کروڑ گویا 10 تو کتنے ہوئے؟ 50 کروڑ ہوئے۔ کتنے روپے ہوئے بھائی؟ 50 کروڑ تو مہینے کے 2 ارب روپے ہوئے۔ اب یہ 2 ارب روپے مسلمانوں کے گناہ کے اندر ہر مہینے خرچ ہو رہا ہے، کم از کم صرف ایک گناہ میں۔ ایک تو روپیہ بھی خرچ ہو رہا ہے اور دوسرا محمد رسول اللہ سے دوری بھی ہو رہی ہے نا کہ نہیں ہو رہی؟ تو یہ تبذیر ہے۔ گناہ کے کام میں اپنے مال کو، حلال کمائی سے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ فضول خرچی کی یہ قسم بہت بری ہے، خطرناک ہے، تبذیر اسراف سے بھی بری ہے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ہفتے کے اندر 50 کروڑ روپیہ مسلمان داڑھی بنانے میں خرچ کر رہا ہے۔ اگر اس کو بیلنس کر دیا جائے اور ایک غریب کا گھر 10 لاکھ میں تیار کر دیا جائے تو ہر ہفتے 500 گھر والے بے گھر لوگ گھر والے بن سکتے ہیں۔ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ ہر ہفتے اور ہر مہینے میں تو 2000 گھر مسلمانوں کے صرف اس گناہ سے بچنے سے بن سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ تبذیر ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ تمام کی حفاظت فرمائے، اسراف سے بھی بچائے اور تبذیر سے بھی بچائے۔ اب ذرا ہم کچھ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ قرآن کریم نے جو فرمایا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو اب ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر اپنی ذات کو فضول خرچی سے بچائے گا تو فرمایا میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الاقتصاد فی النفقہ، کہ جو آدمی خرچ کرنے کے اندر میانہ روی اختیار کرے گا، نصف المعیشہ، کہ وہ آدھی معیشت ہے، یعنی مالداری کا پہلا اسٹیپ ہے، پہلا قدم ہے، پہلا زینہ ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی میں فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا لے تو کیا ہو جائے گا؟ مالداری کی سیڑھی پر چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے گجراتی میں بھی کہوت ہے نا، چادر جتلی لامبی ہوئے اتلا پگ۔ تو اپنی جتنی انکم ہے، اپنی جتنی آوک ہے، اتنا انسان خرچ کرے تو انشاءاللہ کسی کا محتاج ہوگا۔ اسی لیے میں نے کہا ضروریات کی حد ہے، خواہشات کی حد نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ذرا دیکھیں کہ شریعت نے میانہ روی کے ساتھ اختیار کرنے کا کہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نہ فضول خرچی کرو نہ بخیل بن جاؤ، کیونکہ بخل کی بھی مذمت آئی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ گمان نہ کرے وہ لوگ کیا کہ جو لوگ اپنے مالوں کے اندر بخل سے کام لیتے ہیں. ہاں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ نہ سمجھے کہ اچھی چیز ہے کہ ہم بخیل بنے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے وَهُوَ شَرٌّ لَهُمْ، وہ بہت بری چیز ہے، بہت بری. بخل کی مذمت بیان فرمائی. میرے آقا کی روایت مسلم شریف کے اندر ہے اتقوا الشح. شوہ کیا ہے؟ پھر آقا نے فرمایا فَإِنَّ الشُّوحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. یہ شوہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے تمہارے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. علماء نے لکھا ہے شوہ بخل کے ساتھ ہرس کا ملنا، لالچ بھی ساتھ کے اندر آ جائے. ہاں تو یہ خطرناک چیز ہے. اہلک من کان قبلک. اس لیے قرآن نے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جس آدمی نے اپنے نفس کو شوہ سے بچائے رکھا وہ کامیاب ہو گیا. اسی لیے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی ملاقات جب شیطان سے ہوئی نا تو حضرت زکریا حضرت یحییٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تو سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے اور سب سے زیادہ نفرت کس سے کرتا ہے؟ تو کہنے لگا میں سب سے زیادہ محبت مومین بخیل سے کرتا ہوں. مومین ہو لیکن کیا ہو؟ بخیل ہو، اس سے میں محبت کرتا ہوں. اور سب سے زیادہ نفرت میں گنہگار سخی سے کرتا ہوں. ہے گنہگار لیکن سخی ہے. کیوں؟ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ اس کی سخاوت کو دیکھ کر کہیں اس کی مغفرت نہ کر دے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ اتنا ہاتھ بھی نہ کھلا رکھو کہ تم لوٹے جاؤ اور اتنا بند بھی نہ کر دو. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ہر جگہ پر شریعت نے اہدنا الصراط المستقیم، درمیان والا راستہ اختیار کرو تو انشاءاللہ کسی کے محتاج بنیں گے نہیں. اور اگر اسی فضول خرچی کے بند کرنے کے دو راستے، ایک راستہ تو یہ ہے کہ انسان یہ سماج کے رسم و رواج پر چلنا چھوڑ دے کیونکہ اس میں فضولیات زیادہ ہو جاتی ہے نا، دیکھا دیکھی میں شرما شرمی میں کرنی پڑتی ہے. اور دوسرا انسان فضول خرچی کے اندر اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کی حرص و ہوس کو چھوڑ دے تو انشاءاللہ فضول خرچی سے بچ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی میری بھی حفاظت فرمائے، آپ تمام کی حفاظت فرمائے، صفت سخا نصیب فرمائے، صفت بخل سے حفاظت فرمائے اور میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے.